وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، اور لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ ماں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اب آخری بات کر کے پھر انشاءاللہ چشتی صاحب کے حوالے میں یہاں تو بھی میں ایسے آج نہیں سنا، کافی 8 بجے یہاں تو بھی نہیں سنے ایک اور ہی اپنے خطیب الاسلام صاحب نے بھی چھٹی کوئی نہیں بتایا کہ چلے کیوں جی چھٹی کوئی نہیں، کھا پی کے آ جا پھر آ جا پھر آ جا۔ یہ پہلے دن دی تھی پورے رات شروع کر گئے صاحب بھی پہنچ گئے چشتی صاحب نے کیا پارٹی میں کیا انہوں نے بھی کیا بات گھر بیٹھے مسلمان جنہوں نے دل ساڑھے نال دھڑک رہا ہے انہوں نے بھی کیا بات، بیٹیاں خواتین بیٹیاں ماما بہنا گھر بیٹھیاں اور انہوں نے تمام دعاواں اور انہوں نے انتظامات ہمدردیاں ساڑھے نال انہوں نے بھی کیا بات، میرے بیرون ممالک مسلمان بچے عورتیں خواتین علماء مشائخ حافظ قاری مدرسین ائمہ مساجد انہوں نے بھی کیا بات، انجینئراں دی بھی کیا بات، وکیلاں دی بھی کیا بات، ڈاکٹراں دی بھی کیا بات، مزدوراں دی بھی کیا بات، جڑے پولیس والے دے دل ساڑھے نال دھڑک رہے انہوں دی بھی کیا بات، فوج کے ویسے ہی ساری ساڑھے نال کر فوج تو پہلے کہہ چکی نا ناموس رسالت اور ختم نبوت کے مسئلے کی نہ اسی انحراف کبھی کیتا ہے نہ کر رہے ہیں نہ ہو سکتا ہے، فوج تو پہلے پوری دنیا میں پیغام دے چکی اس پیغاموں کو تو درد اٹھا کھڑا کہ جن کے پاس ایٹم بم ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہو گئے کیوں جی جنہوں کو شہید میزائل اور جو پہلے ہی نال ہودا کی نا سی منڈے کا جنہیں بیان دیتا پہلے بیان دے چکا بالکل دو ٹوک موقف فوج نے بیان کرتا ہے اپنے حضور کے ناموس اور ختم نبوت کے مسئلے میں فوج کبھی بھی پریشان سمجھوتا اس نے نہ کیا نہ کرتی ہے نہ کبھی کرے گی، لہذا سارے ساڑی طرف سلام ماشاءاللہ، جنہوں ڈنڈے مارے کن نپ کے وہ بھی توبہ کرو، جنہوں ڈنڈے مارے ساڑے منڈے نو پولیس والے کن نپ کے توبہ کرو پھر تھوڑی معافی بھی ہو جائے، ایسا ڈنڈے نہ مارن کا توبہ کرو پکی جلے ڈنڈے کی کوئی حیثیت نہیں، جانا لے کے بیٹھے تم چلے ہو ساڑھے توجہ ساڑھے دھرنے کوئی ایسا بندہ نہیں ہونا چاہیے جڑا انہوں نے حملہ کرے پہلا ٹھیک ہے، نہ انہوں نے کوئی پتھر مارے نہ انہوں نے کوئی گاڑا کھڑے، تھی چلے ہوئے ہو یہ مطلب تھی تنگ ہوئے بیٹھے انہوں نے دیکھ کے تھی گاڑا کھڑے وہ اپنی ڈیوٹی سے بیٹھے انہوں نے دل تھوڑے نہ دھڑک رہے، جی انہوں نے کوئی غلط بندہ ہے تو انہوں آپ کو قابو کر گھڑ دے بالکل ساڑھے دھرنے چاہن والے صحافی ہوئے کوئی بندہ ہوئے تھی انہوں کی گڈیاں یہ اج مینوں ساتھیاں نے دسیا کہ پہلے دن ساری گڈیاں توڑیاں گیا میں انہوں نے کہا ساڑھے وچ کوئی بندہ نہیں سی وہ ایجنسیاں دے سن جنہوں نے تمہیں سارے کو متنفر کرنے واسطے وہ کہتے ہیں سارے کیمرے کھس لے میں کہا ساڑھے دھرنے کا کوئی ایسا کمینہ بندہ کوئی نہیں جڑا ساری ہدایات تو بغیر خود فیصلے کرے، ہاں جی بالکل اسی اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ایجنسیاں دا یا کسی اور غیر ملکی ایجنٹ جب اسی اتنے بیٹھے ہیں ساری کوریج کرن آ رہے ہیں تھی انہوں گالاں کیوں کھڑتے ہو وہ ایجنسی والے ہوتے ہیں خود ہی انہوں نے وٹے مار کے کہتے ہیں تھی ساری کوریج نہیں کرتے چلے نہ کرن نہ کوریج کی ہویا ہاں جنہوں کے بارے اسی گل کی تھی جیو جنگ گروپ کے بارے ڈان کے بارے وہ میں اپنے اعلان کی تھی اب میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ انہوں دا مسلمان مکمل بائیکاٹ کرن اور جیو دا بٹن کسی مسلمان کے گھر جڑا وہ نہیں دبنا چاہیے، انہوں پتہ لگے جو تیرے در سے یار پھرتے پھر سر بدر یوں ہی خار
اسی صرف یہ دسنا اور اسی انہوں کچھ بھی نہیں کہنا کیمرے چلان 1 کروڑ کے بجائے 10 کروڑ تک کیمرہ خریدن پوری دنیا تے کمن جیو جینے دو نعرے لاؤ اسی تو تمہیں نہیں روک دے اپنے ملازمت یا تنخواہ 5 کروڑ کر دو یہود و نصارہ کو ارباں روپے لے کے اتنے فحاشی پھیلاؤ پاکستان کے نظریے کے خلاف بک بک کرو ہندو جناب فوجوں کے حمایت تھی بیان دو اور کہو کہ جناب ہندو بھی ایسے ہوتے ہیں سکھاں نال پیار بڑھاؤ انہوں نے رشتہ داریاں کرو سانو کوئی درد نہیں اسی تو بارے قوم نو دس دیتا ہے جنگ گروپ جیو اور ڈان اے یہود و نصارہ دے ایجنٹن تے مسلمان بچے نہ اے گھراں وچ اخبار پڑھن دین نہ گھراں وچ چینل سنن تے نہ اے چینل مطلب کدی بھی اور جدوں اے معافی منگن گے اسی حضور دی ختم نبوت دے وفادار ہاں مینوں روزانہ جا جیو تے 1000 گال کڈن مولی خاتم بڑا کمینہ ہے میں اس نو برداشت کر جاواں گا میں نے کہا بڑا جاہل آدمی اینو پتہ کوئی نہیں میں لاکھ واری کہاں گا واہ واہ تیری کیا بات ہے ہاں جی حافظ قرآن بھی جاہل ہوندے تو پھر میں بھی جاہل ہوں کیوں جی میں تیری گلا مان جاواں گا لیکن ختم نبوت ہوتے تینوں کہنا پینا ہے تاجدار ختم نبوت تینوں اپنے چینل ہوتے کہنا پینا ہے محمود رسالت زندہ باد ہاں ساری دشمنی بھی اللہ واسطے تے ساری دوستی بھی اللہ تے رسول واسطے ہاں اس واسطے انہوں کا تو میں اعلان کر رہا سارے ساڑھے قائدین کر رہے ہیں سارے اور پوری امت مسلمہ اس کڑے جیو گروپ اور جنگ گروپ تے جیو تے ڈان کے خلاف کھڑی ہے اس واسطے کہ بھڑے رہو تسی جو مطلب بجائے اس دے کہ کوئی حمایت کی گل کر دے تو سدا بچے دا کھیل بنا دیتا نا موسی رسالت نو ختم نبوت ہوتے تسی بیٹھ کے مذاکرے کر دیو اگر تانوں ایک گل دا بھی تو دین دا پتہ ہے تے اسی سنن واسطے تیار ہاں تانوں تے بھی نہیں پتہ بچی دا مرن تو بعد بچی دا جنازہ کی ہوندا تے بچے دا جنازہ کی ہوندا جے حامد میر نو آندے میں جنازے دیاں دعاواں تے ہنے سنائے جیو اتنے بھی شک سنائے ہاں اور اس کا ترجمہ بھی اگر حضرت فرما دیں گے تو میرے تو بڑا احسان ہوئے گا اگر جنازہ سنا دیں گے تو پھر نماز بھی شروع فرمان اگر اس کا ترجمہ بھی فرما دیں گے التحیات اس کا ترجمہ کر دیں گے للہ و صلوات و طیبات تو میں وہ بھی سن لوں گا اس تو بعد اللہم انا نستعین آپ سنا دیں تو سبحان اللہ اس تو بعد پھر پہلا کلمہ ہے طیب لوگ طیب پڑھ دیں طیب اگر اے بھی سنا دیں نال طیب سیگا بھی فرما دیں تو سبحان اللہ اور نال اے بھی فرما دیں تے لائے نفی جنس جڑا ہے اے لائے نفی جنس دا کی تعریف ہے انہوں کہتے کی من سمجھ آئی نہ بات کیوں جی لفظ محمد بھی اگر صرف صغیر بھی نال سنا دیں تو سبحان اللہ کیوں جی نال میں رسول کا معنی بھی کر دیں کہ رسول کس کو کہتے ہیں چلو وہ تو نپن میں جی یعنی انہوں کی مرضی تو بغیر تو نہیں نہ بولے ہاں جی اگر حامد صاحب جناب لفظ اللہ کے بارے اے وضاحت کر دیں کہ اے مرکب ہے یا اے جناب ہاں مشتق یا کی ہے جامد ہے اگر یہ وضاحت بھی فرما دیں تو پھر بھی بڑی آپ کی وضاحت دوسرا جڑا اشہد اللہ الہ الا اللہ جڑا اے اشہاد و سیغہ بھی دس دو نال کی صرف صغیر بھی سنا دو تو سبحان اللہ ہو جائے گا کیوں جی پھر تیسرا کلمہ بھی سنا دو تمجید کی صرف صغیر بھی سنا دو تیسرا کلمہ تمجید مجدہ یمجد تمجید اگر یہ بھی سنا دو تو سبحان اللہ ہوئے گی تھوڑی یہ حروف اصلے بھی دس دو کیوں جی پھر تیسرا کلمہ پھر چوتھا پھر پنجواں پھر چھواں بھی نال سنا دو ہاں جی یہ بھی سنا دو تو سبحان اللہ اس تو بعد پھر تھوڑے کو پوچھیں گے کہ قرآن کس کو کہتے ہیں اس تو بعد تھوڑے کو پوچھیں گے بخاری دا صحیح نام دسو بخاری دا کیوں امام بخاری جمع کے دو سنتے مثال کدو آیا ہاں سمجھ آئی نا بات کیوں جی ہاں اسماء اور رجال دا پھر تھوڑے کو پوچھیں گے بھئی یہ علم کنے ایجاد کیتا ہے ہاں جی ٹھیک ہے جناب امام بخاری دیا ثلاثی حدیثاں کتنی ہیں بخاری میں ایک حدیث ثلاثی بھی نال سنا دو گے تو سبحان اللہ ہو جائے گا سارے اگر بندے بن جاؤ اب میں اسی بڑے مسکین آدمی ہاں لیکن گل جب میرے حق کی ہوئے گی نا رکایا توجہ ایک ڈاکٹر بہن بیٹی اور ماں ایک ڈاکٹر صاحب نے رکا لکھا یہ صرف اس واسطے نہیں ہوگا تو حضور کی گل آئے میرے واسطے نہیں رہ جانا کیوں جی میں جب کوٹ لکھپت جیل گیا نا علامہ خطیب الاسلام رات بیان کر رہے سن جب امام محمد بن حنبل کا تہ من کھلن لگا نا تو آپ نے آسمان وال دیکھا بھی یا اللہ ہوں زہرا کے سامنے ننگا تے نہ کر کیوں جی میں بندہ پاروں نال لے گئے سی کپڑے بدلن واسطے تے انہاں وہ بھی علیحدہ کر لیا تے
اسی اندر ہی سی وہ پھر میں قیدیاں نو کیا میں کہ یار میں کپڑے بدلنے تسی نے چادر پکڑ کے ارد گرد کھڑے ہو یہ جیسی تیاری کر رہے سی رات 11 بجے سن میں انہوں نے کہا تسی چادر پکڑو تو میرے دل میں ضرور ہے خیال آیا میں کہ یا اللہ تیرے حبیب کی عزت واسطے میں آیا اور قیدیاں جو ویکھیا انہاں کہ یہ بھی حالت ہے ایک قیدیاں دے سامنے گل آ جانی مولانا ان کپڑے بدل رہے سن ایک گل کوئی میرے دل تے جب گزری نا جی ایک گل اجے انہاں کپڑا نہیں سی نپیا میں صرف جڑا انہوں نے تیار کر رہے سی او مارو دروازہ کھڑکیا وہ اندر آیا کہنے لگا خادم حسین کون ہے میں کہا جی کہنا آپ کی رہائی کا وقت ہے وہ نندے نہیں اٹھ دینا نندے نہیں سمجھ آئی گل کوئی نہیں ہاں میں اس ویلے رویا نہیں ہوں یہ تھی سمجھ میں خوش ہویا چلو میں چلو اور قیدی پھر پریشان ہو گئے کہنے اس ٹائم میں کہو گل میں ہو رہے گل میں ہو رہے دین واسطے بھی چلے ہاں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لو جی ہم چشتی صاحب ذرا اپنا رنگ جماعت کوئی نہیں پروگرام اعلان بھی نال کرو حضور پیشوائی علیہ سنت حضور مجاہد ملت جرنیل علیہ سنت حضور کی ولا پیر محمد حضور قاضی صاحب نبی رب نور کیا کوئی نہیں حضور جیا نبی رب نور کیا کوئی نہیں حضور جیا انگل چو میرے آقا چشم چلائے نے انگل چو میرے آقا چشم چلائے نے اٹھی وچ کنکرانو کلم پڑھائے نے اٹھی وچ کنکرانو کلم پڑھائے نے تے دے چشم چلائے نے مٹھی وچ کنکرانو کلم پڑھائے نے مٹھی وچ کنکرانو کلم پڑھائے نے تے دے ہاتھ ید اللہ دار وجہ اللہ سینہ ہے علم نشرا کوئی نہیں حضور جیا سینہ ہے علم نشرا کوئی نہیں حضور جیا شمس دا چہرہ ہے شمس دا چہرہ ہے شمس دا چہرہ ہے چہرے اتے تحت یسین والا سیرا ہے چہرے اتے تحت یسین والا سیرا ہے کہ او دی اکھ مستانی بزرگوں نے ادھر لا کے آؤ تیرا دی اکھ مستانی تیرا دی اکھ مستانی متھے تیرا دمرانی مظہر ذات خدا کوئی نہیں حضور جیا مظہر ذات خدا کوئی نہیں حضور جیا مظہر ذات خدا کوئی نہیں حضور انگل جو میرے آقا چشم چلائے انگل جو میرے آقا چشم چلائے مٹھی وچ کنکرانو کلم پڑھائے ہاتھ ید اللہ
ہے علم نشرا کوئی نہیں حضور دیا سینہ ہے علم نشرا کوئی نہیں حضور دیا زلف شمس دا چہرہ ہے زلف شمس دا چہرہ ہے زلف شمس دا چہرہ ہے چہرے اتے تحت یسین والا سیرا 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 ہے پیو دی اکھ مستانی متھے تے رات نورانی مظہر ذات خدا کوئی نہیں حضور دیا مظہر ذات خدا ذات خدا کوئی نہیں حضور دیا مظہر خدا کوئی نہیں حضور دیا اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جہاں کھا سچ آکھا دے رب دی مشالا کھا سچ اب دی مشالا کھا جس شال تو شالا سب بڑیا مظہر ذات خدا کوئی نہیں حضور دیا مظہر ذات خدا کوئی نہیں حضور دیا مظہر ذات خدا کوئی نہیں حضور دیا سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری صلاح کتھے تیری صلاح گستاخ رکھی کتھے جائڑیاں مظہر ذات خدا کوئی حضور دیا مظہر ذات خدا کوئی حضور دیا سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رب نور دیا کوئی حضور دیا زلف شمس دا چہرہ ہے زلف شمس دا چہرہ ہے چہرے اتے تحت یسین والا سیرا ہے چہرے اتے تحت یسین والا سیرا ہے دی اکھ مستانی دی اکھ مستانی متھے تے رات نورانی مظہر ذات خدا رجیا مظہر ذات خدا کوئی نہیں حضور جیا مظہر ذات خدا کوئی نہیں حضور جیا زلف شمس دا چہرہ ہے زلف شمس دا چہرہ ہے زلف بابا جی اشارہ بھی سمجھو بولو بھی جانے ہاتھ نہ لی زلف یاد آج دوسرا دن ہے زلف شمس دا چہرہ ہے زلف
شمس دا چہرہ ہے شمس دا چہرہ ہے چہرے ہوتے تاہت یسین والا سیرا 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 ہے دی اکھ مستانی دی اکھ مستانی اکھ مستانی متھے تے لات نورانی دی اکھ مستانی دی اکھ مستانی دی اکھ مستانی دی اکھ مستانی البصر وما طغى دی اکھ مستانی دی اکھ مستانی دی اکھ مستانی دولین کٹورے سرما تغادائے ماداغ دے دھورے دی اکھ مستانی اکھ مستانی دی 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 اکھ مستانی اکھ سونے دی وکھ نبیا تو تک سونے دی اکھ مستانی دی اکھ مستانی دی اکھ مستانی دی اکھ مستانی متھے تے لات نورانی مظہر ذات خدا ہاتھ لگا کے اوپر مظہر ذات خدا کوئی نہیں حضور جیا مظہر ذات خدا حضور گیا دی اکھ مستانی دی اکھ مستانی ما داغ البصر وما طغى دی اللہ حق 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 مظہر ذات خدا کوئی میں حضور جیا دعوی یار دیوانے دا جوڑ بخات سی حسنین دے نالے دا مظہر ذات خدا کوئی میں حضور کوئی مثل نہیں دولن دی چپ کر مہر علی چپ
کر مہر علی چپ کر مہر علی ایتھے جان یوں بولن دی ہے مظہر ہاتھ خدا تے کوئی نہیں حضور جیا انگلاں چوں میرے انگلاں چوں میرے آقا چشم چلا ہے مٹھی وچ کنکراں نو کلم پڑا ہے تے او دے ہتھ ید اللہ تے او دے ہتھ ید اللہ تے او دا رخ وجہ اللہ سینہ ہے الہم نشرہ سینہ ہے الہم نشرہ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك سینہ ہے الہم سینہ ہے الہم نشرہ سینہ ہے الہم نشرہ چشم افلاک یہ نظارہ ابد تک دیکھے رفعت شان برفانا لک ذکرک دیکھے سینہ ہے الہم نشرہ سینہ ہے الہم نشرہ کہ کوئی نہیں حضور پیشوا اہل سنت سرمایہ قوم و ملت جرنیل اہل سنت حضور شیخ الحدیث مفتی اعظم اسلام حضور قبلہ پیر محمد افضل قادری صاحب زیب سجادہ آستانہ ریا نیک آباد مراڑیاں شریف گجرات آپ لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں سرکار کی آمد سرکار کی آمد آقا کی آمد نبی کی آمد رسول کی آمد طاہا کی آمد فاتح کی آمد مصور کی آمد مدثر کی آمد نعرہ رسالت چمن چمن کلی کلی نبیاں دے سردار
دے سردار میں بسم اللہ کراں نبیاں دے بسم اللہ کراں آمینہ دارا دلارا آ گیا آمینہ دارا دلارا آ گیا کھڑی پہ گلدار میں بسم کراں کھڑی پہ گلدار میں بسم اللہ کراں کھڑی پہ گلدار ملا کراں آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں آ گئے سرکار ملا کراں نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں نبیاں دے سردار میں بسم اللہ کراں آ گئے ملا کراں آ گئے سرکار میں بسم بچے میں گانا بچانے لگا اسی طرح سپیکر تو بھی زیادہ ضرور ہے سبحان اللہ آیا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المجاہدین عالم ربانی قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اسلام آباد کے مجاہد کبیر حضرت پیر سید غلام حسنین شاہ صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ امام بری شریف پیر طریقت حضرت قاضی محمد محمود صاحب دربار عالیہ عوام شریف دیگر علماء و مشائخ کل مجھے کسی نے بتایا یہ بات غور سے سننی ہے کل مجھے کسی نے بتایا کہ ایک وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جو امیر المجاہدین کہتے ہیں کہ صحابہ نے حضور کا خون پیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو ابھی تک ہم یہ نہیں سمجھ سکے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی انسان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز یہاں پر ہے جبریل امین بھی وہاں پر نہیں برداشت کر سکتے تو میں نے صبح ایک حدیث شروع کیا ہے مزید بھی میں حدیثیں پیش کروں گا سرکار کے خون کے حوالے سے بھی یہ حدیث جو ہے اس سرکار کے پخانے کے بارے میں
یہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ تھا. علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں یہ روایت درج فرمائی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا کہ حضور باہر نکلے, دور چلے گئے, یہاں تک کہ جو زمینوں کے نشانات ہوتے ہیں, یہ جو زمیندار نشان بناتے ہیں, وہ ختم ہو گیا کہ جنگل شروع ہو گیا. تو میں نے 3 واقعات دیکھے, 3 واقعات, اور فرماتے ہیں اگر قرآن نہ بھی نازل ہوتا تو میرے لیے یہ 3 واقعات ہی کافی تھے. حضرت جابر فرماتے ہیں پہلا واقعہ یہ دیکھا کہ حضور نے قضائے حاجت فرمانی تھی, اور آپ بڑی شرم والے, بڑی حیا والے, کسی کے سامنے آپ قضائے حاجت نہ فرماتے. اور میں جابر جاؤ اس درخت کو پکڑ کے لے آؤ, درخت کو پکڑو لے آؤ ادھر. میں نے اس کی ٹہنی پکڑی تو ویسے جیسے موتی اونٹ یا جانور مالک کے پیچھے چلتا ہے وہ میرے پیچھے چلنے لگا. جہاں حضور نے فرمایا تھا وہاں میں لے کر آ گیا اس کو, لیکن اس کے ساتھ پورا صدر نہیں ہوتا تھا, پردہ نہیں ہوتا تھا. آپ نے فرمایا نہیں یہ کافی نہیں ہے, وہ بھی لے آؤ. وہ بھی درخت پکڑ کے میں لے آیا. پھر حضور نے فرمایا التئما علیہ, مجھ پر جھک جاؤ, دونوں طرف جھک جاؤ مجھ پر. جھک کے پردہ ہو گیا, میں پیچھے ہٹ گیا. حضرت جابر فرماتے ہیں حضور نے قضائے حاجت فرمائی. جب آپ فارغ ہوئے تو فرماتے ہیں میں دوڑا لِأَتَنَاوَلَ مَا خَرَجَ مِنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ میں جو چیز حضور کے جسم سے نکلی ہے اس کو کھا جاؤں. جس میں بارش سے جو چیز نکلی ہے اس کو کھا جاؤں. فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا تو دیکھا خوشبوئیں آ رہی ہیں, وہ جگہ خوشبو سے مہکی ہوئی ہے, لیکن کوئی شے نظر نہ آئی. میں نے عرض کی حضور میرا تو یہ خیال تھا کہ آپ کا پخانہ مبارک میں تناول کروں, لیکن مجھے کوئی شے نظر نہیں آئی. فرمایا جابر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم انبیاء کے اجسام سے جو چیز نکلتی ہے پخانہ وغیرہ اس کو زمین نکل جاتی ہے اور اس کی صرف خوشبو باقی رہتی ہے. یہی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بھی روایت ہے. یہ تو ایک دفعہ کا واقعہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب بھی حضور گھر میں جو بیت الخلاء بنی ہوئی تھی اس میں تشریف لے جاتے, میں جانتی کہ میں صفائی وغیرہ کروں تو دیکھتی کہ وہاں سے خوشبو برآمد ہو رہی ہے, کوئی شے نظر نہیں آ رہی. حضور نبی کریم سے جب پوچھا جاتا تو آپ فرماتے اے عائشہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے انبیاء کی جو جماعت ہے ان کے جسم سے جو نکلتا ہے اس کو زمین نکل جاتی ہے. یہ پہلی بات ہوگی. میں اب اس پر تھوڑا سا تبصرہ کروں. قرطبہ کے ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں, آج سے 20 سال پہلے میں نے ان کی کتاب پڑھی بالاستیاب. انہوں نے کہا جی حضور نبی کریم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی عیب نہیں پیدا ہونے دیا, اور انہوں نے کہا حضور جب 63 برس کے ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, تو جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کا رنگ جو ہے نا وہ پھیکا پن ظاہر ہوتا ہے, چمک دمک ختم ہو جاتی ہے, جھریاں ظاہر ہوتی ہیں, پیچ پڑ جاتے ہیں. لیکن فرماتے ہیں حضور کا چہرہ 63 سال کی عمر میں بھی 18 سال کی طرح رہتا ہے. اور پھر عجیب بات لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں سنو وہ کہتے ہیں اگر حضور کے چہرے پر جھری پڑ جاتی یا پیچ پڑ جاتے یا رنگ میں پھیکا پر پیدا ہو جاتا تو کوئی شخص کہتا ہے کہ حضور اب حسین نہیں رہے, یا فلاں شخص حضور سے زیادہ حسین ہے,
تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا، اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے حضور میں کوئی عیب نہیں پیدا ہونے دیا، اس لیے پسینے میں بھی خوشبو رکھی، آپ کے کپڑوں میں بھی خوشبو، حضور جن راستوں سے گزرتے ان راستوں سے بھی خوشبو، اور حضور کا پیشاب بھی خوشبودار، حضور کا خون بھی خوشبودار، حضور کا پخانہ بھی خوشبودار۔ اللہ نے کوئی عیب پیدا ہی نہیں ہونے دیا۔ آپ کے تھوک مبارک میں بھی خوشبو، آپ کے نظرہ مبارک میں بھی خوشبو، آپ کی ریٹ مبارک میں بھی خوشبو۔ اسی لیے تو بخاری شریف میں ہے، عروہ بن مسعود ثقفی جب آئے حضور کے پاس تو دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے ہیں یا آپ اپنی ناک مبارک صاف کرتے ہیں یا کھنگارتے ہیں تو صحابہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، جس کے ہاتھ پر پڑتا ہے وہ اپنے چہرے پر مار لیتا ہے۔ یقیناً من قبیل نور تھا حضور کا نظرہ مبارک، آپ کا تھوک اور آپ کی ریٹ مبارک، اس میں بھی شفا تھی، اس میں بھی خوشبو تھی، اس لیے صحابہ اپنے چہرے پر ملتے تھے۔ ورنہ کوئی شخص بھی کسی کی ریٹ جو ہے وہ چہرے پر نہیں ملتا، لیکن حضور نبی کریم کی یہ فضولات جو ہیں ان سے بھی صحابہ نے تبرک حاصل کیا۔ اب پھر واپس آ جاؤ، جابر فرماتے ہیں میں نے 3 باتیں دیکھی، ایک تو یہ کہ جہاں پخانہ کیا حضور نے، پخانے کو زمین نکل گئی، وہاں سے خوشبو برآمد ہونی شروع ہوئی، درخت آگے حضور کے پاس بلانے پر۔ دوسرا واقعہ فرماتے ہیں آگے گئے تو ایک اژدہا ظاہر ہوا، میں ڈر گیا کہ کہیں وہ حضور پر حملہ نہ کر دے، لیکن سرکار مطمئن، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، حضور آگے جا رہے ہیں، اژدہا آپ کی طرف آ رہا ہے۔ اس اژدہا نے اپنا منہ حضور کی کان کے قریب کیا اور حضور سے باتیں کرنے لگا، حضور اس سے باتیں کرنے لگا۔ اور یہ میں قرآن پاک سے استدلال کر رہا ہوں، سورہ نمل سے، یا ایھا الناس قد علمنا منطق الطیر۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں اے لوگوں سن لو، ہم معاشر انبیاء جو ہیں، ہم جماعت انبیاء جو ہیں، ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی گئی ہیں۔ ابھی تک سائنس کی ترقی کے باوجود کوئی سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بلبل کی بولی جانتا ہوں، یا میں چڑیا کی بولی جانتا ہوں، یا میں پرندوں کی بولی جانتا ہوں، لیکن انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں بھی سکھا دی، اور ہمارے آقا کو تو اللہ تعالیٰ نے سانپوں کی بولیاں بھی سکھا دی، آپ کو ہرنیوں کی بولیاں بھی سکھا دی، آپ کو گدھوں کی بولیاں بھی سکھا دی، آپ کو اونٹوں کی بولیاں بھی سکھا دی۔ حضور کو تو اللہ تعالیٰ نے تمام علوم عطا کیے نا۔ وہ واپس چلا گیا اژدہا، تو میں نے حیران ہو کر پوچھا حضور یہ کیا ماجرا تھا، اس کی کیا حقیقت تھی؟ فرمایا یہ جن تھا اور یہ قرآن پاک سنانے کے لیے میرے پاس آیا تھا، قرآن پاک کی تصحیح کرانے کے لیے، تو میں نے اس کی تصحیح کر دی ہے، اور وہ چلا گیا واپس اپنی قوم کے پاس چلا گیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں آگے تیسرا واقعہ، ایک لوکڑی آ گئی، چھوٹا سا دیہات آ گیا، وہاں پر لوگ جمع تھے، ایک لڑکی تھی جو عرب کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں سے تھی، لیکن اس کا ذہنی توازن درست نہ تھا، وہ اپنے کپڑے پھاڑتی تھی، اپنے بال نوچتی تھی، اور وہ اس کو پکڑا ہوا تھا اس کے گھر والوں نے، لیکن وہ چھڑاتی تھی، ادھر بھاگتی ادھر بھاگتی، اور سر سے اپنے کپڑا اتارتی اور کپڑے پھاڑتی اپنے۔ تو حضور نبی کریم کو دیکھ کر لوکڑی والوں نے پہچان لیا کہ اللہ کے حبیب تشریف لا رہے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو وہ حضور کی طرف بڑھے، عرض کیا حضور یہ بیٹی دیکھو کیا کر رہی ہے، مجنون ہو گئی ہے، پاگل ہو گئی ہے، یہ کپڑے پھاڑتی ہے، یہ اپنے سر پر کپڑا نہیں رکھنے دیتی، یہ قمیص پھاڑتی ہے، یہ بھاگتی ہے، یہ دوڑتی ہے۔ تو حضور نبی کریم نے اس لڑکی کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا جو اس کے اندر جن تھا، جو اس کو پریشان کر رہا تھا،
فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس کی جان چھوڑ دے، تمہیں معلوم نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت جابر فرماتے ہیں اسی وقت وہ لڑکی صحیح ہو گئی، اپنے کپڑے ٹھیک سنوارنے لگی، اپنے سر پر چادر اوڑھنے لگی اور وہ شرم و حیا کا مظاہرہ کرنے لگی اور اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ یہ روایت علامہ جلال الدین سیوطی نے یہ بیان فرمائی ہے خصائص کبریٰ میں۔ باقی خون کے حوالے سے اور پیشاب کے حوالے سے کل عرض کروں گا، کل اگر شیخ الحدیث صاحب نے حکم دیا تو کل بیان کروں گا۔ اچھا ایک میں بات عرض کروں، سنو، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بحث کی ہے ربیع الاول پر اور ربیع الاخر پر۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا صحیح نام ربیع الاول ہے، ربیعون ہے، اور جب ملائیں گے الاول کے ساتھ تو ربیع الاول ہے، اور اگلا مہینہ جو ہے ربیع الاخر ہے، ثانی نہیں ہے ربیع الاخر۔ یہ علامہ اسماعیل حقی نے جہاں پر آتا ہے نا ان عدت شہور عند اللہ ہے، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، من اربعۃ حرم، ان میں سے 4 جو ہے حرمت والے ہیں۔ وہاں پر حضرت اسماعیل حقی نے بحث کی ہے، آپ فرماتے ہیں اس کا صحیح نام جو ہے ربیع الاول ہے۔ اگر نیل کے بغیر پڑھیں گے تو پھر اس کا معنی جو ہے یہ مہینہ نہیں ہوگا، پھر اس کا معنی موسم بہار ہوگا، پھر پہلا موسم بہار اور دوسرا موسم بہار اس کا معنی ہوگا۔ اور اگر آپ نے مہینہ مراد لینا ہے تو پھر اس کو پڑھنا ہے ربیع الاول اور ربیع الاخر۔ اور آگے جو ہے فرماتے ہیں جمادہ ہے، جیسے موسیٰ عیسیٰ جمادی نہیں ہے، جمادہ ہے، اور جمادہ الاولیٰ اور جمادہ الاخرہ ہے، جمادہ الاولیٰ اور وبالآخرۃ هم یوقنون، وبالآخرۃ جمادہ الاولیٰ اور جمادہ الاخرہ ہے۔ یہ میں حضرت علامہ اسماعیل حقی کے حوالے سے تفسیر روح بیان کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، اس کو بے شک علماء کرام چیک کر لیں۔ تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ ہمارے تاجدار ختم نبوت دھرنا میں عالم مبلغ اسلام ادارت المصطفیٰ کے بانی حضرت صاحبزادہ پیر ثاقب رضا مصطفی صاحب بہت بڑے قافلے کے ساتھ ہمارے اس دھرنے میں شرکت کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ ابھی وہ تمام بیٹھے وہ گجرانوالہ سے قافلہ لے کے چل پڑے ہیں، انشاءاللہ رات کو کس ٹائم ہمارے قافلے میں پہنچیں گے ماشاءاللہ۔ توبہ ڈیک سنگھ کو جو صاحبزادہ صاحب آئے نہیں ہو کے تشریف لے آؤ کہ میں کچھ اعلان کر لا، پھر انشاءاللہ جو بھی سب حکم کے مطابق ہوئے۔ تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت۔ صاحبزادہ والا شان ماشاءاللہ شہزادہ پیر محمد عمر زیب بادشاہ قاسمی ماشاءاللہ جگر گوشہ خواجگان موڑا شریف وہ بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے۔ جی ہاں کرسی دو جی، اور مجاہد اسلام اور جگر گوشہ حضور جد اعلیٰ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، انہوں نے نور نظر حضور قبلہ میاں محمد عمر بخش صاحب شہزادہ کھڑی شریف، آپ بھی ماشاءاللہ جلوہ فرما ہو چکے ہیں، اور ابھی آپ سن چکے ہیں کہ پیرزادہ محمد ثاقب رضا مصطفی صاحب وہ بھی بڑے قافلے کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اور کل کا اعلان ہوا انشاءاللہ ہو سکتا ہے حق خطیب بادشاہ سرکار بلا بڑا شیوا بھی قافلے کے ساتھ آ جائیں۔
اعلان سن لیں بھائی، اعلان بہت زیادہ کرنے والے ہیں. تو یہ حضرت صاحبزادہ منعم حسنین صدیقی صاحب، انشاءاللہ میں اعلانات کے بعد ان کو ہی وقت دوں گا، یہی خطاب فرمائیں گے. ٹوبہ ٹیک سنگھ سے تشریف لائے ہیں، اور جو سب سے پہلی سنی کانفرنس ٹوبہ ٹیک سے میں سجائی گئی تھی وہ الحمدللہ ان کے والد گرامی نے سجائی تھی، دادا جان نے، منعم حسنین صدیقی صاحب کے دادا جان. یہ دو ایڈوکیٹ صاحب آئے ہیں، عبد الرحمان قادری صاحب، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ الطاف حسین صاحب ایڈوکیٹ صاحب آئے ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ حضرت علامہ مولانا پیر محمد عطاء المصطفیٰ رضوی قادری، آپ کو بھی ہم دلکیہ تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، جو حضور قبلہ پیر مفتی محمد عبدالرشید رضوی صاحب رحمت سمندری والوں کے صاحبزادے ہیں. اور یہ اعلان ہے کہ کسی بھی قسم کی چیزیں پنڈال میں بیچنے کی اجازت نہیں ہے. بھائی آپ منع کر دیا ہے نا، کوئی بیچنے، کوئی آپ کو تحفہ دے، ہدیہ دے، اپنی طرف سے تبرک تقسیم کرے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بیچنے والے ہیں یہ نہ پنڈال میں آئے. ٹھیک ہے، مہربانی. حضرت مولانا سید ثناء اللہ رضوی شاہ صاحب قافلہ کے ساتھ تشریف لائے، لاہور رشید پورہ سے دھرنے میں شامل ہیں، اور بہت بڑے مجاہد ہیں تحریک کے حوالے سے، ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے. محمد شہزاد طاہر چشتی اور عمران شیر قادری اب جلال پور شوقیاں سے. لبیک یا رسول. جو بزرگ تشریف لائے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہاں جی جی سعید احمد یار صاحب. اچھا، تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے تمام قائدین کی طرف سے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. چلیں جی. شہزاد طاہر چشتی اور محمد عمران شیر قادری شبیر قادری صاحب جلال پور بھٹیاں سے اپنے قافلے کے ہمراہ تشریف لائے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. سجادہ نشین دربار عالیہ قادریہ حضرت خواجہ فقیر محمد عمر حامد القادری پھلواری شریف اپنے مریدین کے ساتھ تشریف لائے، اسٹیج پر جلوہ گر ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. سماعت فرمائیں جی. لاہور میں تحریک کے کارکنوں نے بہت بڑا، تحریک کے کارکنوں نے، جانساروں نے بڑا خوبصورت استقبال ربیع الاول شریف کی ریلی نکالی، جس سے پولیس والوں نے ہمارے 20 کارکن گرفتار کر کے 2 ماہ کی سزا دے کر کوٹ لکھپت جیل میں بھیج دیا. آپ ملاد شریف کے استقبال کی ریلی پر بھی ایسا ہے. یہ انجمن طالبان حق سلطان کھڑی شریف مرکز راول پنڈی صدر راجہ مشتاق صاحب خان اور نائب صدر راجہ افتخار ملنگی، جو پیر صاحب بڑے قافلے کے ساتھ تشریف لائے ہیں. یہ جو قافلہ آیا ہے سعید جان یار سیفی، آپ بڑے قافلے کے ساتھ تشریف لائے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. حضرت علامہ مولانا محمد یوسف حقانی ناظم اعلیٰ جامعہ قادریہ حقانیہ دربار عالیہ قائد حضرت پیر بادشاہ، وہ بھی قافلے کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اب ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت علامہ مولانا حافظ غلام نبی صاحب ولد عبدالحمید حافظ محمد ریاض ولد مولوی عبداللہ صاحب آزاد کشمیر مظفر آباد سے قافلے
काम कर रहे थे तो पुलिस ने उनके रोका है और नामालूम मकाम पर पहुंचा दिया है। गुलाम नबी वल्द अब्दुल हमीद, हाफिज मोहम्मद रियाज वल्द मौलवी अब्दुल्ला, आजाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से। अब्दुल रहमान साहब कादरी, अल्ताफ हुसैन एडवोकेट साहब, मीडिया एडिटर, टैक्सला बार एसोसिएशन, हम उनको खुशामद। और ये जो प्रोफेसर हाफिज हारून खालिद साहब जो कि नबीना हैं लेकिन हाई कोर्ट के वकील भी हैं माशाल्लाह, वो भी तशरीफ लाए हैं और वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए, फादर की मुलाकात करवाते हैं। और अभी यूनिवर्सिटी में सईद यार साहब, हजूर सैफुर्रहमान अफजजादा मुबारक सरकार, आपके साहबजादे सईद अहमद सईद यार खान साहब, आप जलवा फरमा हुए हैं। हम उनकी दिल के अथागरियों से खुश आमदीद कहते हैं, पूरे काफिले को सलाम पेश करते हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। जी, अब मोनम हसनैन साहब अल्लामा साहब जो तोबा टेक सिंह से तशरीफ लाए हैं, जिनके दादा जान ने सबसे पहली सुन्नी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था, अल्लामा मोनम हसनैन सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं और ज़ाब्ता स्टेज